ایک اور بات جو حضرت شیخ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ کے حوالے سے، وہ یہ کہ آپ کے جو معمولات ہیں وہ ذرا بتائیے کہ اس میں بہت باتیں ہمیں نظر آتی ہیں آپ کی شخصیت میں، ذکر و اذکار ہے، تبلیغ دین ہے، وعظ و نصیحت ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، ایک ہی شخصیت لیکن کئی پہلو اس کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نیکوں کا گھرانہ، مستجاب الدعوات کا گھرانہ اور اولیاء کا گھرانہ ہے، بلکہ ولیوں کے سردار کو بھیجے جانے کا گویا کہ اللہ تعالیٰ اہتمام فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، جن کی نسلوں کے ذریعے سے اس ولی کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلوہ فرما ہونا ہے، ان کے والدین کو ظاہر ہے کہ اس خاندان کو بھی بہترین ہونا چاہیے، اور جو بالکل جس کی صلب میں اس پاک ذات کو رکھا گیا کہ جو سارے ولیوں کا سردار بنا، اور اس نے تمام عالم میں جو ہے اپنے علم کا اور اپنی معرفت کا نور عام کیا، اس شخصیت کو بھیجنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر افراد بھی ایسے ہی منتخب کیے، اور یہ تربیت گھر سے ہی چلی ہے کہ آپ کی جو سوانح حیات ہے اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور انہی سے بیعت ہوئے۔ آج ایسے کتنے گھرانے ہیں، ہمارے گھر سے اگر تعلیم کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، بزنس مین بنائیں گے، دین کی تعلیم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ قاری صاحب کے حوالے کر دیا اور پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ قاری صاحب کر کیا رہے ہیں۔ تو یہاں دین کی تعلیم گھر سے حاصل ہوئی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہمارا رب وہ ہے کہ ساری چیزیں تمام کائنات میں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کی مخلوق ہے، اسی کی مملوک ہے، اسی کی محکوم ہے اور اسی کی عبادت گزار ہے۔ اگرچہ کوئی مشرک اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اس کا جسم جو ہے وہ اللہ ہی کی عظمت کا پتہ دے رہا ہے کہ میرا خالق وہی ہے۔ تو جب یہ معرفت تامہ والد محترم سے حاصل ہوئی تو زندگی کا رخ ہی الگ تھا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات کے ذریعے سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جھکاؤ اس ہی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں جو یہ ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے اور مجاہدہ نفس کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ خوراک کی طرف بالکل مائل ہی نہیں ہے، اور کئی دن کا فاقہ آپ کو رہتا تھا، یہ سبب یہی تھا کہ اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغولیت، اور دنیا سے بالکل دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل، دو عالم کی پرواہ نہیں۔ اگر پرواہ ہے اور اگر کسی کے بارگاہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ۔ تو یہ وہ مقام و مرتبہ تھا، یہ وہ علوم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کے، جس کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، اپنی اصلاح ہو رہی ہے، انتہائی درجے میں کوشش ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا بہت کر لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں، ولیوں کا سردار آنا ہے اس نسل سے۔ تو اعلیٰ ترین مادرزاد ولی، جی مادرزاد ولی، اعلیٰ ترین کے آپ کے والد محترم جو ہے وہ کامل ولی کامل ہیں، آپ خود ولی کامل ہیں، چہرے پر ایسا نورانیت کہ آپ کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ ایسے ہی تو سرکار علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوتی نا خواب میں۔ جی بالکل، ذرا بتائیے نا کہ سرکار علیہ السلام کی زیارت جو نصیب ہوئی خواب میں، پھر جو سیدنا غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے بھی یہ فرمایا ہے، حضور سے پوچھا کہ اللہ کے ولی کی علامت کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ تو آپ کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کے چہرہ انور پر نگاہ پڑتی تھی تو اللہ یاد آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کمال آپ کا وصف تھا کہ جس نے آپ کو اللہ کی معرفت اور پہچان نے اللہ کی طرف متوجہ فرمایا، زہد و تقوی، ذکر و اذکار، اور اس کے بعد جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سورۃ العصر کی چلتی پھرتی تصویر ہیں سبحان اللہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، کہ پہلے اپنی اصلاح کر رہے ہیں، مجاہدہ نفس انتہائی کمال پر ہے، اور پھر جو اپنے لیے پسند کیا وہ اپنے بھائی تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان ابھار رہا ہے، اللہ پر یقین ابھار رہا ہے عمل صالح کے لیے، اور جب اپنی اصلاح ہو جاتی ہے تو جو اپنے لیے بہتر سمجھا اپنے بھائی کو پہنچا دیا، اور جب اپنے بھائی کو پہنچائیں گے، تبلیغ دین کریں گے تو سچ تو کڑوا ہوتا ہے، پھر آپ کو صبر کرنا پڑے گا، پھر کوئی گالیاں بھی دے گا، کوئی ظلم بھی کرے گا، کوئی قید بھی کرے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجے میں تواصی بالصبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر مقام پر آپ جہاد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور آپ کے جنگی دوست لقب ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ان نفوس قدسیہ کی جو عظمت ہے، جو کمال ہے، کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آتے ہیں، اور ان کے پیش نظر فقط اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔